کو میں انداز تم رو کہانی میں ٹویسٹ آ گیا ہے، دھماکہ ہو گیا ہے، تہلکہ خیزی ہو گئی ہے، اور چیف جسٹس قاضی فائز رضا صاحب نے از خود نوٹس لے لیا ہے 6 ججوں کے خط کے معاملے پر، اور 7 رکنی لارجر بینچ بھی تشکیل کر دے دیا ہے، اور پرسوں سے یعنی بدھ سے ہوگی اس کی سماعت۔ اور دوسری طرف جسٹس ریٹائرڈ تصدق جیلانی صاحب نے وہ جو انکوائری کمیشن بنا تھا ان کی سربراہی میں، 1 رکنی کمیشن، اس سے انہوں نے معذرت کر لی، تحقیقات کرنے سے، انکوائری کرنے سے انہوں نے معذرت کر لی۔ 6 ججوں کا معاملہ، خط لکھنے کا معاملہ، ISI انتظامیہ حکومت مداخلت کر رہی ہے عدالتی امور پر، یہ الزام تھا۔ اور اس میں جج صاحبان نے، اور خاص طور پر جو ہے وہ 3 جج صاحبان نے تو پراپر بتایا تھا کہ ان کے ساتھ رابطے کیے جاتے رہے مقدمات کے حوالے سے۔ تو یہ بڑا تہلکہ ہے، اور اس میں اب سوال پھر وہی ہوگا، آپ نے اکثر ایک سوال سنا ہوگا کہ جی مرغی پہلے آئی یا انڈا پہلے آیا، تو اب یہاں پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ خط پہلے آیا جو معذرت والا جسٹس تصدق جیلانی صاحب کا، یا پھر چیف جسٹس نے از خود نوٹس پہلے لیا؟ اس کا جواب میرے پاس آ گیا ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور پھر کچھ اور خبریں ہیں جو ظاہر ہے اس ویلاگ میں ہم ابھی نہیں کر سکتے، کیونکہ بہت بڑا معاملہ ہے، بہت زیادہ بڑا معاملہ ہے، پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک بڑا معاملہ، روزانہ آج آپ کو نئی تاریخ بنتے ہوئے ملے گی۔ تو عمران خان صاحب کی توشہ خانہ میں ان کی سزا ہو گئی معطل، بشرا بی بی کی 14 سال کی سزا تھی، عید کے بعد اپیلوں کا فیصلہ ہوگا، فواد چودھری کی رہائی کا حکم آ گیا ہوا ہے، بشرا بی بی کو اڈیالہ منتقل کیوں نہیں کیا جا رہا، سیاست کیوں کی جا رہی ہے، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے ریمارکس بھی سامنے آ گئے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات اگلے ویلاگس کے لیے، ابھی کیونکہ جو معاملہ ہے بہت زیادہ جو ہے وہ پک چکا ہوا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جب خط آیا تو ایک پارٹی بھنگڑے ڈال رہی تھی، ناچ رہی تھی، خط کے بعد جب انکوائری کمیشن بنا تو دوسری پارٹی بھنگڑے ڈال رہی تھی، اور اب یہ ہے کہ جب از خود نوٹس بن گیا تو جو بھنگڑے ڈال رہی تھی پارٹی، جو انکوائری کمیشن پر جو لوگ بھنگڑے ڈال رہے تھے اب وہ رو رہے ہیں، اور جو انکوائری کمیشن پر رو رہے تھے اب وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ روئے تو کیا کرے، روئے ہنسیں کیا کریں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں، کیونکہ سچویشن کچھ ایسی آ گئی ہے کہ اب اگر وہ انکار کرتے ہیں اس کمیشن یہ جو اپنا از خود نوٹس پر ہونے والی کارروائی سے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم مسترد کرتے ہیں اس کو، ہم نہیں تسلیم کرتے، کیونکہ ہمارا نام میں نہ مانو خان ہے، مانی تو عمران خان صاحب کو کہتے ہیں، اور کرکٹ میں تو خان صاحب کو کہتے ہیں، معذرت کے ساتھ ان کے جو پرانے دوست ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کو مانی مینٹل کہتے تھے ان کے جونیئرز، تو وہ میں نہ مانو خان جو ہیں وہ ان کی پارٹی نے تو تسلیم کر لیا ہے، مان لیا ہے۔ حامد خان صاحب نے تو 5 سینئر جج صاحبان پر مشتمل بینچ تشکیل دینے کا مطالبہ کیا تھا۔ از خود نوٹس کیس کے بعد جب 7 رکنی بینچ جس میں جو لوگ جج صاحبان شامل ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کون کون ہے، اور اس کی جو کمپوزیشن ہے وہ رلانے کے لیے کافی ہے میرا خیال ہے ایک پارٹی کو۔ ماضی میں ایک پارٹی روتی رہی ہے، عمر عطا بندیال صاحب ایک اس طرح کے بینچ بناتے تھے کہ عمران خان کی اپوزیشن ساری کہتی تھی کہ یہ تو ہم خیال بینچ ہے، جج وکلا بھی کہتے تھے، اور بند کمروں میں جج صاحبان بھی کہتے تھے۔ چیف جسٹس نے جو موجودہ چیف جسٹس ہے قاضی فائز صاحب، انہوں نے بھی چٹھیاں لکھی، انہوں نے بھی خط لکھا کہ جی یہ کہ آپ کو ملتی ہے، یہ دو جج صاحبان ہیں، آپ 3 رکنی بینچ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، ہم کیا یہاں پر کیا کرنے آئے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ تو لیکن بہرحال اب جو بینچ ہے 7 رکنی لارجر بینچ ہے، اس کی کمپوزیشن اور اس کمپوزیشن کے اوپر اب کیا اعتراضات اٹھ سکتے ہیں، تو یہ سارے معاملات پر مطلب تمہید کافی لمبی ہو گئی ہے، لیکن بہرحال کیونکہ عدالتی معاملہ ہے، اب آپ کو پتہ ہے کہ 6 جج صاحبان جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کو اچانک لگا تھا، یا واقعتاً ایسا ہوا تھا، کیونکہ اچانک میں اس لیے نہیں مانتا کہ انہوں نے اپنے چیف جسٹس کو خط لکھے، کہتے ہیں کہ بندیال صاحب کے ٹائم پر بھی انہوں نے شکایت کی کہ جب اپروچ کیا جا رہا ہے، ہمیں آزادانہ فیصلے کرنے سے روکا جا رہا ہے، اور ظاہر انہوں نے ISI کے اوپر الزام لگائے تھے۔ تو بعد میں جب وہ معاملہ نکو نک ہو گیا، اور کچھ چیزیں اور بھی ہوتی ہیں، کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عدالت کے اندر کی جو تقسیم ہے جو بندیال صاحب ڈال کے گئے ہیں، وہ تقسیم بھی اس میں کہہ رہے ہیں کہ نظر آ رہی ہے، یا پروجیکٹ عمران خان کے لیے جو پاکستان کے اداروں کے اندر فیلڈنگ لگائی گئی تھی وہ فیلڈنگز کام کر رہی ہیں، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ لیکن بہرحال میں اس طرف معاملات میں نہیں جاتا، میرا پوائنٹ آف ویو کلیئر ہے کہ بھئی کسی کی محبت میں ہو رہا ہے، کسی کی نفرت میں ہو رہا ہے۔ اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اداروں کے اندر خاص طور پر عدلیہ میں سیاسی مداخلت نہ ہو، فوج کی مداخلت نہ ہو،
اپنی پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے فیصلے نہ ہو تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. پھر جس آپ نے کبھی تو آغاز کرنا ہے، بسم اللہ کر لیجئے. ابھی میں نے تو یہ بات ہر بار کی ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سارا ایویں نہیں ہے. بہرحال اب جو جن جج صاحبان نے خط لکھا ان میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب، جسٹس بابر ستار صاحب، جسٹس اعجاز اسحاق صاحب، جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب، جسٹس سمن رفت امتیاز صاحبہ، انہوں نے خط لکھا تھا. اور اس میں جو 3 جج صاحبان ہیں، محسن اختر کیانی صاحب، ارباب طاہر صاحب، سارے جسٹس سمجھا جائے مطلب جسٹس طارق جہانگیری صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ جن کے ساتھ رابطہ براہ راست کیا گیا. ایک جج نے کہا کہ ان کے رشتہ دار کو اغوا کیا گیا، ایک جج نے کہا کہ ان کے بیڈ روم کے اندر کیمرے لگے ہوئے تھے، ڈرائنگ روم میں بگنگ ڈیوائسز لگی ہوئی تھیں. تو ساری کوئی چیزیں چھپی نہیں ہوئی کہ کس نے کیا کہا تھا. اب اس پر ہوا یہ تھا کہ طوفان مچ گیا. طوفان ظاہر کھڑا ہونا تھا، کھڑا ہو گیا. چیف جسٹس صاحب نے فل کورٹ بلایا. فل کورٹ کے مشورے پر جو پریس ریلیز سپریم کورٹ نے جاری کی تھی اس کے مطابق فیصلہ یہ ہوا کہ وزیر اعظم کے ساتھ میٹنگ کریں. وزیر اعظم صاحب کے ساتھ چیف جسٹس نے اور سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ملاقات کی. اور ملاقات کے بعد یہ فیصلہ ہوا، ملاقات کے بعد کہ جناب ہم ایک کمیشن بناتے ہیں ریٹائرڈ جج اور اس کے TOR جاری کرتے ہیں. تو ریٹائرڈ جج کا کمیشن تشکیل پا گیا 30 تاریخ کو، ابھی 2 روز پہلے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں نوٹیفائی بھی ہو گیا اور TOR بھی وفاقی کابینہ نے جاری کر دی ہے. اب TORs دیکھنے کے بعد ہوا یہ کہ اپنا اس کے بعد اچھا ایک چیز یہ بھی ہوئی کہ 300 وکلاء نے خط بھی لکھا چیف جسٹس صاحب کو کہ بھائی یہ از خود نوٹس لے، اس کو اس طرح جانے مت دیں. کیونکہ جو جج صاحبان کا خط تھا اس میں انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ مداخلت ہو رہی ہے، ہماری رہنمائی کی جائے کہ ہم کس طرح اس مداخلت کرنے والوں سے نمٹیں، جوڈیشل کنونشن بلائیں، اس میں اس معاملے کو کس طرح ہم ہینڈل کریں، کس طرح ٹیکل کریں، رہنمائی کی جائے ہماری. اس میں یہ بھی سوال ہوا کہ جی جج صاحبان جو ہیں ان کے پاس اختیار ہے، اگر کوئی عدالتی معاملے میں مداخلت کرتا ہے تو رگڑا لگائیں ان کو. تو ان عدالت یا کسی بھی قسم کی کارروائی جج صاحبان کے اختیار میں جو وہ کر سکتے تھے، تو انہوں نے خط کیوں لکھا؟ یہ سوال بھی تھا اور یہ سوال بھی ویلڈ ہے. لیکن بہرحال جو بھی ہے، کیونکہ سوال پر سوال اٹھے گا نا. اب تو سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ جناب چیف جسٹس صاحب نے تو پریس ریلیز جو جاری کیا تھا سپریم کورٹ میں، اس میں لکھا گیا تھا کہ فل کورٹ میٹنگ کی میجورٹی نے فیصلہ کیا تھا انکوائری کمیشن. تو جب فل کورٹ میٹنگ کی میجورٹی نے ڈیسائیڈ کیا انکوائری کمیشن کا، تو پھر فل کورٹ کے، کیونکہ فل کورٹ کہتے ہیں کہ عدالت ہی ہوتی ہے. استاد محترم سعید چودھری صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی جج ریٹائرڈ ہوتا ہے اور ان کو جو فل کورٹ ریفرنس دیا جاتا ہے الوداعی، وہ بھی ایک عدالتی کارروائی ہوتی ہے. تو جو میٹنگ فل کورٹ کی ہوئی پہلے اور بعد میں، وزیر اعظم سے ملاقات سے پہلے اور بعد میں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بھی فل کورٹ ہی ہے، وہ بھی عدالت ہی ہے، عدالتی کارروائی ہے. تو ایک عدالتی کارروائی فل کورٹ کے بعد اگر از خود نوٹس لیا گیا ہے تو کیا پریشر بہت زیادہ تھا چیف جسٹس کے اوپر؟ پریشر لے گئے ہیں یا کرنا یہ بنتا تھا؟ چیف جسٹس صاحب نے بیچ والی جو پریکٹس تھی وہ انہوں نے بلا وجہ کر لی. بلا وجہ کا میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، ظاہر ہے چیف جسٹس صاحب ہے اور فل کورٹ ہے نا، مطلب احترام کے ساتھ چیزیں آگے بڑھانی چاہیے. تو بہرحال اب اس میں کئی سوالات اٹھ رہے ہیں. تو پہلا سوال تو یہ کہ جیسے یہ خبر آتی ہے از خود نوٹس لے لیا 7 رکنی بینچ، اور 7 رکنی بینچ میں جن جج صاحبان کے نام ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں چیف جسٹس صاحب اس کی سربراہی کریں گے. پرسوں بدھ سے یہ سماعت شروع کرے گا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب سینئر پیونی جج اس کے رکن ہوں گے. ان کے بعد جو سینئر جج ہیں وہ نہیں ہیں، منیب اختر صاحب، وہ بینچ کا حصہ نہیں ہے. جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، جسٹس اطہر من اللہ صاحب، جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ، جسٹس جمال مندوخیل صاحب اور جسٹس نعیم اختر افغان صاحب، یہ بینچ کا حصہ ہوں گے. اور یہ کہا گیا ہے از خود نوٹس میں کہ پرنسپل بینچ، یعنی جو اسلام آباد میں جو بینچ ہوتی ہے اس کو پرنسپل بینچ کہا جاتا ہے. سپریم کورٹ کی باقی رجسٹریز ہوتی ہیں، لاہور، کراچی، کوئٹہ، پشاور، وہ رجسٹریز میں جو جج بیٹھتے ہیں وہ نہیں، لیکن جو اسلام آباد میں اویلیبل جج صاحبان ہیں پرنسپل بینچ پر، ان پر مبنی فل کورٹ 7 رکنی لارجر بینچ وہ سماعت کرے گا بدھ سے. اب سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو اپنا اچھا اس خبر کے بعد پھر خبر آ جاتی ہے کہ جسٹس تصدق جیلانی صاحب نے، ریٹائرڈ جسٹس، انہوں نے معذرت کر لی ہے انکوائری کرنے سے. انہوں نے کیوں معذرت کر لی؟ تو تاثر تو یہ بنا کہ جیسے چیف جسٹس صاحب نے اس کو نوٹس لے لیا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ہی کارروائی کرنی ہے تو پھر میں کیا کروں گا. ظاہر ہے اگر سپریم کورٹ کا لارجر بینچ کسی معاملے پر
کی ہیئرنگ کر رہا ہو، سماعت کر رہا ہو، تو اس میں پھر جو ہے وہ ایک رکنی ریٹائرڈ جج کا جو کمیشن ہے وہ کیسے اسی مدعے پر انکوائری کر سکتا ہے؟ تو ایک تاثر یہ بنا کہ شاید از خود نوٹس کیس کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا. لیکن جب ان کا خط سامنے آیا تو خط کے بعد جب میں نے تحقیقات کی، اسلام آباد میں بمبو شمبو مارے، تو پتہ چلا کہ نہیں، خط پہلے آیا تھا، انکار پہلے آیا تھا، از خود نوٹس بعد میں لیا گیا. تو پریشر وغیرہ کوئی نہیں ہے چیف جسٹس صاحب نے، کیونکہ جو کمیشن بنا تھا اس کمیشن کے جو سربراہ ہیں بنے، انہوں نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ جناب جو ٹی او آرز تھے وہ نامناسب ٹی او آرز ہیں، ان ٹی او آرز کے مطابق تحقیقات نہیں ہو سکتی. دوسرا انہوں نے کہا کہ جو 6 جج صاحبان کے خط جو ہے ان میں جب میں نے دیکھا تو وہ تو عدالت سے رہنمائی مانگ رہے ہیں. بے شک یہ معاملہ جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے دائرہ اختیار کا نہیں ہے، 209 کا معاملہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ عدالت کا معاملہ ہے، کیونکہ ایک ادارے کا معاملہ ہے، تو ادارے کے سربراہ کے طور پر چیف جسٹس صاحب کو کہا گیا کہ جی آپ اس معاملے کو خود دیکھیں. تو اس کے بعد پھر چیف جسٹس صاحب نے لے لیا از خود نوٹس. اب وہ جو میں نے کہا کہ جو پارٹی ہنس رہی تھی، جو ڈانس کر رہے تھے، وہ اب روئیں گے، اور جو رو رہے تھے کل تک، اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی ڈیمانڈ بھی پوری ہو گئی ہے، اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ لڈو بانٹیں، مٹھائی کھائیں یا ماتم کریں. کیونکہ مطلب ہم ایک ایسی سوسائٹی بن چکے ہیں جہاں ہمارا معتدل رہنا، بیلنس رہنا مطلب ایک گالی بن جاتا ہے. کہ اب عمران خان نے کہا نا غیر جانبدار تو جانور ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی یہ مسئلہ ہے، صحافی ہوں، وکلا ہوں، سیاسی کارکن ہوں، کوئی بھی مطلب ایک لائن لے کر کھڑے ہونا، چاہے آپ حق پر ہے یا آپ ناحق پر ہے. یہ نہیں مطلب کوئی ایک پارٹی کے ساتھ آپ ہیں تو پھر اس کی غلطیاں بھی مانیں گے، اب اپنا اس کی بھی تعریف کریں گے، اور اس کو کوئی اگر وہ مطلب کوئی اگر بلنڈر کرے، آئین سے کھلواڑ کرے، تو مطلب کل تک ہمارے جو دوست کہتے ہیں کہ جی آج آئین پر عمل ہونا چاہیے، جب ہم کہتے تھے کہ آئین پر عمل کیوں نہیں کر رہے عمران خان صاحب، 3 اپریل کو آئین توڑا گیا تھا، تو وہ کہتے کون سا آئین، کیوں، کیسے آئین ٹوٹا تھا؟ تحریک عدم اعتماد تو اس طرح مطلب عجیب و غریب قسم کی وہ دے رہے ہوتے تھے اپنا دلائل. اور آج کی حکومت یا سیاسی حکمران اتحاد اگر آئین کی کوئی خلاف ورزی کرتا ہے، ہم کہتے ہیں آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو عمران خان نہیں کرتا تھا کیا؟ تو یہ جو چیز ہے نا، بیلنس ٹوٹ گیا ہوا ہے سوسائٹی کا. تو بہرحال یہ اب جو ہنس رہے تھے وہ روئیں گے، اور جو رو رہے تھے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہوگا. اب جو بنیادی سوال، پہلے تو میں نے بتا دیا کہ پہلے یہ چٹھی آئی ہے جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب کی، اور اس کے بعد از خود نوٹس، جو میری اطلاعات ہیں، از خود نوٹس لیا گیا ہے. اور اب جو ہوگا کیا، ہم عدالت کی کارروائی ہے، بدھ سے شروع ہوگی، عدالت کی کارروائی میں ہم بالکل بھی بات نہیں کر سکتے. لیکن کیونکہ 6 جج صاحبان، اب از خود نوٹس ہو گیا نا، جج صاحبان کا خط ہے، ان کے خط پر از خود نوٹس، تو وہ مدعی کی ان کی ہوگی حیثیت یا کیا ہوگی، وہ عدالت نے طے کرنا ہے آگے چل کے. لیکن اس میں جو شوکت عزیز صدیقی صاحب کا حوالہ دیا گیا تھا خط میں جج صاحبان کے، کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب جو انکوائری کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی ان کو آئی ایس آئی والے جو ان کے اوپر پریشر ڈال رہے تھے، اور ان کے خلاف ریفرنس عمران خان کے دور میں آئی ایس آئی والوں کے کہنے پر آیا، ان کو ہٹایا آئی ایس آئی کے کہنے پر گیا، تو وہ تو اپنا مدعا ثابت کر گئے نا. اس وجہ سے ان کی جو تھی برطرفی وہ سپریم جوڈیشل کونسل والی وہ ہوگی کالعدم. تو کہا یہ گیا کہ جناب ان کی جو شوکت عزیز صدیقی نے جو ڈیمانڈ کی ہے، اس ڈیمانڈ کی ان 6 جج صاحبان نے کہا کہ ہم اس کی حمایت کرتے ہیں، لہذا تحقیقات ہونی چاہیے. تو اب سپریم کورٹ پیچھے تک جائے گی یا سپریم کورٹ یہیں تک رکھے گی. دوسری چیز یہ کہ لائیو نشریات ہوگی، یہ کیونکہ کورٹ روم نمبر 1 اور انتہائی اہم معاملہ ہے، اور چیف جسٹس صاحب کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، چیف جسٹس کی اور جسٹس منصور علی شاہ کے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب چیف جسٹس صاحب تو ملزموں کے ساتھ بیٹھ گئے، ملزموں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو کہا کہ آپ تحقیقات کر رہے ہیں. تحریک انصاف نے پریس کانفرنس کر کے ان کی کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد انہوں نے مطالبہ کیا، بلکہ اسلام آباد کے چیف جسٹس کو ٹاؤٹ قرار دیا جنہوں نے عمران خان کی سزا آج معطل کی ہے. تو اب جو اپنا اس کی ہوگی لائیو نشریات ہوگی. اب پی ٹی آئی کیا کرے، وہ چیف جسٹس کی جو ریزائن کی ڈیمانڈ ہے اس کے اوپر قائم رہے، یا تحریک انصاف جو ہے وہ خاموش ہو کے عدالتی کارروائی دیکھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بینچ بنا ہے اس بینچ میں میں ججوں کی اس کے اوپر بالکل بھی بات نہیں کر رہا ہوتا، لیکن اب اس بینچ کے اوپر بھی سوالات آئیں گے سامنے. اب یہ بھی کہا جائے گا کہ اس طرح کا بینچ کیوں بنا. یہ کون کہیں گے؟ وہ کہیں گے
جو عمر عطا بندیال کے 3 رکنی ہم خیال بینچ کی تعریفیں کیا کرتے تھے، جو صرف ان کو جج مانتے تھے، باقیوں کو جج نہیں مانتے تھے. تو عجیب و غریب قسم کی کیفیت ہے، عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے. اب یہ جو ججوں کے خط کا معاملہ ہے، میں نے بار بار کہا تھا کہ خط کس کی محبت میں لکھا گیا، کسی کی نفرت میں لکھا گیا، چھوڑ دیں. جو حقائق بیان کیے گئے اگر یہ ہیں تو ان کی تحقیقات اور تفتیش ہونی چاہیے. اب سپریم کورٹ کس حد تک معاملے کو لے کر جاتی ہے. سپریم کورٹ ان 6 جج صاحبان کو، یا کم از کم وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم سے رابطہ کیا گیا ہے، گواہی کے لیے ہی صحیح عدالت میں بلائے گی یا نہیں بلائے گی. کیونکہ ماضی میں ہمارے موجودہ چیف جسٹس، ہمارے ایک سابق چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب، اور ریسنٹلی ہمارے جو تازہ برطرف ہونے والے جج مظہر اکمل نقوی صاحب عدالتوں میں آ کر بطور مدعی کھڑے ہوئے. تو ان کو بلایا جائے گا، ان کو سنا جائے گا یا نہیں سنا جائے گا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. لیکن اب جو ہے وہ تہلکہ خیزی ہے، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے نوٹس لیتے ہی اگلے 1 دن چھوڑ کے پرسوں سماعت کے لیے مقرر کر دیا اس معاملے کو. تو اور پھر یہ کہ جو لوگ پرنسپل بینچ پر، یعنی جو لوگ چھٹیاں کر کے عید کی چھٹیاں ہم کرنے چلے گئے، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ ایسی اگر چھٹیاں آتی ہیں تو وہ اپنے اپنے علاقوں کی رجسٹری جو ہوتی ہے، لاہور والے لاہور آ جاتے ہیں، کراچی والے کراچی چلے جاتے ہیں، کوئٹہ والے کوئٹہ چلے جاتے ہیں، کچھ مقدمات وہاں لگا لیتے ہیں. تو پھر عید کے بعد تک کا انتظار نہ کرنے کا مطلب یہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس معاملے کو عید سے پہلے نمٹا دیں، اور پھر ظاہر ہے بڑے بڑے تہلکے ہوں گے. چیف جسٹس صاحب خود ISI کی مداخلت کا شکار رہے ہیں، تو وہ کیسے انکار کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی عدالتی امور میں، پاکستان میں ISI یا فوج یا کوئی طاقتور ادارہ اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے مداخلت نہیں کرتا. بہرحال پرسوں بڑی سماعت ہونی ہے، اور ابھی کافی ساری اور ڈیولپمنٹس آپ کو آج کے دن بھی ہوتی ہوئی ملیں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی.